آج پاکستان پورا عالم اسلام ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو عجیب قسم کی کشمکش اور برے حالات کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر ہم ان ساری چیزوں پر ذرا توجہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سارا کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے، اور عالم کفر اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے حالات جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھ رہے ہیں دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جاتے، خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، کبھی بھی یہ درستگی کی طرف نہیں جاتے بلکہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان اپنے سارے مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرنا چاہیے، اور حضور تاجدار کائنات نے اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ ان کے حل کا حکم دیا ہے اس کو ہمیں بغور دیکھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب بھی انسانیت تباہی اور بربادی کے دانے پر یا کنارے پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی حفاظت کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے بھیجا۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسانیت کی ہدایت اور رشد اور رہنمائی کے لیے آئے، اور ان میں سے کوئی نبی بھی صرف واعظ، تبلیغ اور دعوت کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ہدایت کی پٹڑی سے یا ہدایت کے رستے سے وہ چھوڑ دینے والے لوگوں کو واپس ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ مگر آج ہم نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر خود سے اپنی ایک ترقی کے راستے تلاش کرنا، کامیابی کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے، جبکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مان لیں کہ اللہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں کہ وہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے جو انسان کی نیچر بیان کی ہے، جو انسان کی فطرت بیان کی ہے، جو انسان کے لیے بہتری بیان کی ہے، جو انسان کے لیے صراط مستقیم رکھا ہے، اس راستے کو سمجھنا اور اس راستے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائیں گے تو کبھی بھی انسانیت فلاح کا راستہ نہیں پا سکتی اور کامیابی اور کامرانی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہی انسانیت کی سب سے زیادہ بہتر رہنمائی کرنے والی ہستیاں تھیں، جن کو اللہ رب العزت نے خود اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو انسانیت کیسے ترقی کر سکتی ہے یا کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ ان انبیاء علیہ السلام کی کے راستے کو چھوڑ کر، جن کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے، اور شیطان کے چنگل سے آزاد کروا کے ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے، اللہ رب العزت کی طرف راغب ہونے کی طرف بلا کر بھیجا ہے۔ وہ کس طرح شیطان کا راستہ ہم ان کو چھوڑ کر کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ یعنی ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کی اتباع ہے۔ اللہ رب العزت نے خود انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
व इकामस्सलाति व इताज़्ज़काति व कानू लना आबिदीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि वजअलना आइम्मा, और हमने आइम्मा बनाए, हमने मुक्तदा बनाए, हमने पेशवा बनाए, हमने रहबर और रहनुमा बनाए, बनाकर उनको कुछ लोगों को भेजा है। इसका मतलब ये है कि जो रहनुमा हैं, जो हिदायत देने वाले हैं, जो मुक्तदा हैं, वो कोई आम हस्तियाँ नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डायरेक्ट रहनुमाई के अंदर होती। और ख़ास तौर पे अम्बिया अलैहिस्सलाम ही क़यामत तक आने वाली वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जिनकी रहनुमाई फरमाई और जिनको खुद वही के ज़रिए से हिदायत अता फरमाई। और फरमाया कि वो काम क्या करते हैं, फरमाया यहदूना, वो हिदायत देते हैं। किस चीज़ की? बेअम्रिना, हमारे हुक्म के साथ। वो अल्लाह पाक फरमा रहा है हमारे हुक्म के साथ मेरे अम्बिया अलैहिस्सलाम मेरी तरफ आने का और हिदायत का रास्ता अता फरमाते हैं। इससे पता क्या चला? एक बात तो ये पता चलती है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पे सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो कोई आम नहीं होते। और जो सिलेक्टेड होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए होते हैं, वही इंसानी मुआशरे को दुरुस्त सिमत चला सकते हैं और वही इंसानी मसाइल का हल कर सकते हैं। और वो खुद कुछ नहीं करते, फरमाया बेअम्रिना, वो हमारे हुक्म के साथ करते हैं। और दूसरा फरमाया वअौहैना, और हम उनकी तरफ वही करते हैं। यानी जो भी इंसानियत को मसला है वो बनाने वाला बेहतर जानता है। सारी कायनात को बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह ही इन मसाइल, जो इंसान को मसाइल दरपेश हैं, उनका बेहतर हल हमें बता सकता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वअौहैना, हम उनकी तरफ वही करते हैं। यानी वही के ज़रिए से जो इंसानियत को मसाइल दरपेश हैं उनका हल हम अम्बिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाते हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम इंसानियत के मसाइल का हल करते हैं। और क़यामत तक ये भी बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि क़यामत तक जो भी शख्स आएगा, अब नबूवत का सिलसिला तो रुक चुका है, कोई नबी नहीं आएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी तो नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत तो भटकती रहेगी। अब इंसानियत की हिदायत का जो बंदोबस्त है वो तो अल्लाह पाक ने क़यामत तक के लिए करना है। मसाइल के हल का बंदोबस्त तो क़यामत तक के लिए करना है। तो वो भी तरीक़ा एक ही है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने हमारे मसाइल का हल करके दिखा दिया। और ख़ास तौर पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी इंसानियत की तरफ नबी बन के आए, जो रहमतुल लिल आलमीन बन कर आए, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानी मसाइल का हल अता फरमा के भेजा, जिनको कुरान देकर भेजा और कुरान के अंदर हर चीज़ को बयान किया, उनकी हमें पैरवी करना है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से खुद से पैरवी करना, खुद से कोई अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहेंगे तो वो हम क़यामत तक भटकते तो रहेंगे, लेकिन हमारे मसाइल का हल कभी नहीं होगा। हमारे मसाइल का हल अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर और अहकामात पर अमल करने में है, और हुज़ूर की सुन्नत और सीरत को अपनाने के में है, अल्लाह के हुक्म को अपनाने में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अपनाने में है। और फरमाया कि वो करते क्या हैं, वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, जो हम उनका पर पहली वही करते हैं, जो पहला काम उन पर फ़र्ज़ करते हैं और जो पहला फरीज़ा वो सर अंजाम देते हैं, वो फ़िअलल खैरात है। यानी वो नेकी के काम को नेकी का काम की हिदायत देते हैं। जो सबसे पहली हिदायत अम्बिया अलैहिस्सलाम देते हैं वो नेकी के काम की। और अगर उम्मत मुसलमा के मुक़्तदिर हल्के इक़्तिदार में बैठने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान वो खुद हिदायत पर ना हो, खुद नेकी पर ना हो, खुद सही रास्ते पर ना हो, खुद नेकी की दावत देने वाले ना हो, खुद उनका किरदार नेक ना हो, अच्छा ना हो, तो वो कैसे इंसानियत की रहनुमाई कर सकते हैं और कैसे इंसानियत की भलाई कर सकते हैं। और वो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। हम 70-75 साल से पाकिस्तान की क़यादत को और लीडरशिप को देख रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना सोचने वाले लोग हैं।
وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو سوچنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آج تک پاکستان کو شاید ایسا لیڈر اور ایسا قائد نصیب نہیں ہوا جو اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر، جو اپنے خاندان کو پس پشت ڈال کر صرف قوم کا سوچے، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی معاشرے کو کے اندر انقلاب نہیں لا سکتے، معاشرے کو کبھی بہتر نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں رک کر جو اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ سارا کچھ اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے۔ تو ایسی قیادت، ایسی لیڈرشپ ہمیں اس وقت ضرورت ہے، اور وہی ہمارے مسائل کا حل کر سکتی ہے جو دنیا کو اقتدار کی طمع لے کر، لالچ لے کر نہ آئے، بلکہ وہ صرف انسانیت کی فلاح چاہتی ہو، اللہ کی مخلوق کی فلاح چاہتی ہو۔ ایسی نیک اور صالح قیادت بھی ہمیں صحیح سمت چلا سکتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ اور دوسری اللہ پاک نے فرمایا وَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں بار بار پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں فرق ہے، اسی لیے اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک پورا سسٹم ہے، نماز ایک پورا نظام ہے، اس پورے نظام کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا اور اس پورے سیٹ اپ کو نافذ کرنا، یہ حکمرانوں کا کام ہے، اور جو خود اس نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ نماز ہمیں سب سے پہلے طہارت کا میسج دیتی ہے، وہ خود طہارت والے نہیں ہیں۔ نماز ہمیں اپنے تصورات کو اور اپنے خیالات کو صحیح کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ خود ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز ہمیں سمت کعبہ کا درس دیتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے گھر کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، وہ خود ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز ہمیں صاف جگہ پر پڑھنے کا درس دیتی ہے، وہ خود صاف نہیں ہے۔ نماز ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا سبق دیتی ہے، وہ خود ایسے نہیں ہیں۔ تو جو اگر ایسے لوگ جو نماز کی اصلیت سے اور نماز کی اصل روح سے ناواقف ہیں، وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے اور وہ اگر ہماری بہتری کی بات کریں گے تو یہ صرف اور صرف ان کے اقتدار کی لالچ ہی ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے حکمرانوں کا کردار جاننا بڑا ضروری ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ دیتے، یعنی زکوٰۃ دینا یہ انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کرنے والے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے نظام کا مطلب ہی یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو نماز پورے معاشرے کو کی تربیت کرنے کا عمل ہے، پورے معاشرے کو صحیح سمت لے جانے کا عمل ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے کرنے کا عمل ہے، ایک امام کی ابتدا سکھانے کا عمل ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ پورے معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت یہ دی کہ وہ معاشرے کو تربیت کرنے والے ہیں، وہ معاشرے کو ایک ڈگر پہ چلانے والے ہیں، وہ معاشرے کا رخ اللہ کی طرف بدلنے والے ہیں، وہ معاشرے کو سارے انسانیت کو اللہ رب العزت کے نظام کے تحت چلانے والے ہیں، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے لیے سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا، وہ معاشرے کی معاشی مشکلات حل کرنے والے ہیں، وہ ان سے کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہوتے، وہ معاشرے کے اندر بھوکے کو کھانا دینے والے ہیں، ننگے کو کپڑا دینے والے ہیں، بے علم کو علم دینے والے ہیں، بے ہدایت کو ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور اگر ہم اپنے حکمرانوں کا جائزہ لیں تو ہم میں سے کوئی شخص بھی، ان سارے حکمرانوں میں سے کوئی شخص بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو یہ کام کرنے والا ہو۔ تو جو کسی بھی سیاسی پارٹی کو لے لیں، اس کے لیڈر کو لے لیں، اس کی قیادت کو لے لیں، ان میں سے کوئی بھی ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا جو صحیح طور پہ اللہ کے حکموں کے مطابق پرفارم کرنے والا ہو۔ وہ سارے کے سارے اپنے مفادات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے دل و جان سے ہماری بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں۔ اور عبادت کا مطلب صرف رکوع و سجود، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، فرائض ادا کرنا ہی نہیں ہے،
بلکہ نماز سے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ اگر ہم بندے کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو جائے تو اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ وہ اگر دنیا ظاہراً دیکھنے میں دنیاوی کاموں میں بھی لگا ہے تب بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو ہمیں رک کر سوچنا ہے اور سوچ کر ہمیں اپنی زندگی کا لاہ عمل طے کرنا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کب تک ہم ایسے لوگوں کے جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے اقتدار کی لالچ رکھنے والے، پاکستان کی عوام کا فکر کرنے والے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا فکر کرنے والے، ہم کب تک ان کے چنگل میں پھنسے رہیں گے؟ اور جب تک پھنسے رہیں گے ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے، کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔ ہمیں ایسی لیڈرشپ تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، جو اس نظام کو بدلنا چاہتی ہے، جو اس سسٹم کو بدلنا چاہتی ہے، جو ایسا نظام لانا چاہتی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اور جو انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، جس سے اچھا کوئی اور نظام نہیں ہے اور کوئی سسٹم نہیں ہے، جس میں صرف انسانیت اگر گرو کر سکتی ہے، اگر ترقی کر سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی نظام ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا۔ اور قیادت اور لیڈرشپ بھی آج کے وقت ہمیں صرف ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر چلا کر ہمیں سوئے منزل لے جانے کی صلاحیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت کو سمجھنے، حق کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔